ناظرین، ترکی میں کوہ ارارات کے قریب دور دراز ایک پہاڑی پر ایک بہت بڑی اور پراسرار کشتی کی شکل دیکھنے میں آئی۔ بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک صرف غیر معمولی چٹان کی تشکیل ہے، لیکن کچھ تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ حیرت انگیز طور پر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی جسمانی باقیات ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ کو ایک تختی ملی ہے اور اس تختی پر ایک عجیب تحریر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تختی پر کیا تحریر ہے اور ماہر تجزیات نے اس جگہ کے بارے میں کیا بات کی ہے، اور ترکی کی حکومت اور رجب طیب اردوغان اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ دوستو، مارکو پولو نے بھی اپنی واپسی پر کہا تھا کہ یہ کشتی ارارات پہاڑ پر ہے، لیکن اس نے کہا کہ بدقسمتی سے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بہت زیادہ برف ہے۔ 1970 اور 80 کی دہائی کے دوران خلا باز جیمز ایرون، جو چاند سے واپس آنے کے بعد دوبارہ مسیح بن گئے تھے، انہوں نے کشتی کی تلاش میں کوہ ارارات تک کئی مہمات کی، لیکن اس کا کوئی ثبوت تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن حال ہی میں ہونے والی ریسرچ سے تمام مذاہب کے لوگوں کی توجہ ایک بار پھر اس واقعے اور کشتی کے ملنے کے آثار کی طرف ہو چکی ہے۔ دوستو، بائبل کے مطابق یہ کشتی ارارات کے پہاڑوں پر اتری تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان اور دنیا کے تمام جانوروں کی افزائش نسل کے جوڑے تھے۔ سالوں سے بہت سے مذہبی متلاشیوں نے مشرق مذبح کو تلاش کیا، یہ ثابت کرنے کی امید میں کہ خدا کے عظیم سیلاب کے دوران کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام کے سفر کی کہانی ایک سچائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اللہ کے پیغام کو 950 سال اپنی قوم کو پہنچایا، مگر آپ کی قوم سرکشی پر اتری رہی اور نافرمانی اور سرکشی کی سزا کے طور پر آپ کی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم نوح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیر و بقا کے لیے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، قرآن مجید کی 29 سورتوں کے حوالے اور مستند تاریخی، سائنسی اور ارضیاتی تحقیق کے نتیجے میں ملنے والے انکشافات کی روشنی میں لائیں گے، جس میں ہماری ٹیم اس موضوع پر ریسرچ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور دعوت توحید اور قوم نوح کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر کی توہین اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب، موجودہ صدی میں حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی نوح کے ملنے والے واقعات سے مطابق آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی ایک قوم تھی جس کا نام قوم نوح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ان کا رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی وحدانیت کے دعوے پیش کیے اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام 950 سالوں تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر چند لوگوں کے علاوہ ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی۔ ان کی قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، نعوذ باللہ، اسی لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ مانے، نہ سنیں اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دیں، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا ہرگز لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اور ناظرین اکرامی، قوم نوح کی وہ نافرمانیاں اور گستاخیاں جو ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بنی، وہ کچھ یوں ہیں کہ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اب تم بڑائی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، تم اس خوش زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اڑاتے اور قسم قسم کی تانا بازیاں کرتے رہتے۔ جب طوفان نوح آ گیا تب آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں کو اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا، اور خود اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حضرت حام علیہ السلام، سام علیہ السلام اور حضرت یافس علیہ السلام، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔
اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان میں اس واقعے کا اسی طرح ذکر کیا گیا ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ دوستوں، چین کے عیسائی مبلغین نے 2010 میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع ہے، کوہ ارارات پر ملی ہے۔ اس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی کی لکڑی کے نمونے کی ریسرچ کرنے پر ماہرین نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی۔ اس کی 3 منزلیں ہیں جس پر 3 بڑے بڑے کمرے موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق جس جگہ کشتی کی باقیات ملی ہیں وہ کوہ ارارات ہے، اور جس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے اس جگہ کا ٹیمپریچر 60 ہے۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن برباد اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ برف میں دبی ہوئی تھی۔ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے جس میں کوئی بھی جانور بآسانی سما سکتا ہے۔ کشتی میں سے کئی صندوق بھی ملے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ماہر آثار قدیمہ لیونارڈو نے تاریخی اشیاء کا سامان جمع کیا جو اس کے بعد اس کے بیٹے سائمن کے حصے میں آیا۔ سائمن نے اس کو ایک میوزیم میں رکھوا دیا جس میں ایک تختی بھی موجود تھی۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر موجود مصری زبان کا ترجمہ کیا گیا جس پر درج تھا کہ جب لوگوں کے گناہ بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی سے آزمائش کی تو فرشتوں نے دجلہ اور فرات میں موجود ایک نیک انسان کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ جانور کی بھی ایک ایک جوڑی کو سوار کریں، اور اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ تختی 4000 برس پرانی ہے۔ تختی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نوکدار نہیں بلکہ بیضوی اور انڈا نما شکل کی تھی۔ آج کوہ ارارات کے جنوب میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر دریافت ہونے والی اس کشتی کی غیر معمولی شکل ہونا یہ ثابت کر سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی موجود تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس کی باقیات آج تک زندہ ہیں۔ ماہرین ایک بار پھر جدید آلات اور ایکس رے مشینز کے ذریعے کوہ ارارات کی تفصیلات پر جا رہے ہیں تاکہ سارے رازوں پر سے پردہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ امریکی سائنٹسٹ کے سوالات کے جوابات بھی دے سکیں، مگر ترکی کی حکومت نے یہاں تک رسائی کافی مشکل بنا دی ہے کیونکہ اس سے مختلف مذاہب کے بیچ اس کام کو لے کر ایک تنازع کی صورتحال پیش ہو گئی ہے۔ ناظرین، قرآن میں ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں اور ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم پر حق بات ظاہر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو مان کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی حق بات کی تلقین کریں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اس کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔